السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور ضروری مسئلے پر بات کریں گے۔ ایک ایسا مسئلہ جو اکثر لوگوں کو سردیوں کے موسم میں پیش آتا ہے۔ جیسے جیسے سردی بڑھتی ہے، پانی ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے، ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں، وضو کرنا مشکل محسوس ہونے لگتا ہے، اور بعض لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ شاید ایسی حالت میں تیمم کر لینا جائز ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو بغیر کسی شرعی عذر کے صرف ٹھنڈے پانی سے بچنے کے لیے تیمم شروع کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت کا حکم کیا ہے؟ کیا واقعی سردی کی حالت میں وضو کی بجائے تیمم کیا جا سکتا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ نماز اسلام کا ستون ہے اور اس کی درست ادائیگی کے لیے پاکیزگی کا درست طریقہ جاننا ہم سب پر لازم ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا، کیونکہ آخر میں آپ کو ایک بہت اہم نکتہ سمجھ آئے گا جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ وضو کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھوؤ، یعنی اصل حکم وضو کا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک لازمی طہارت ہے، لیکن اسلام آسانی کا مذہب ہے، اور جب کسی پر وضو مشکل ہو جائے یا پانی میسر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت بھی دی ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اس اجازت کو غلط جگہ استعمال کرنے لگتے ہیں۔ پہلی بات، کیا صرف سردی ہونا تیمم کے لیے کافی ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف سردی کی وجہ سے تیمم جائز نہیں ہوتا، جب تک کہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنا واقعی نقصان پہنچانے کا سبب نہ ہو۔ یعنی اگر پانی ٹھنڈا ہے اور انسان کام چلانے کے لیے آسانی سے صبر کر سکتا ہے، یا پانی گرم کیا جا سکتا ہے، یا قریب کہیں گرم پانی دستیاب ہے، تو پھر وضو کرنا ہی لازم ہے، تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ مگر اگر کسی جگہ ٹھنڈا اتنی شدید ہو کہ پانی استعمال کرنے سے بیماری کا خدشہ ہو، یا نقصان پہنچنے کا یقین ہو، یا ڈاکٹر نے صاف منع کر دیا ہو کہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے صحت خراب ہو سکتی ہے، اور گرم پانی دستیاب نہ ہو، تب تیمم کی اجازت ہے۔ یہ اصول ہمیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ملتا ہے۔ ایک مشہور واقعہ میں ایک صحابی زخمی تھے، صحابہ نے انہیں بتایا کہ پانی موجود ہے تو لازمی استعمال کرو، مگر جب انہوں نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا تو زخموں میں نقصان ہوا اور وہ وفات پا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے انہیں قتل کر دیا، اگر تم نہیں جانتے تھے تو پوچھ کیوں نہیں لیا؟ اس واقعہ سے علماء نے اصول نکالا کہ جہاں پانی استعمال کرنا نقصان کا سبب بنے وہاں تیمم جائز ہے، بلکہ بعض صورتوں میں ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ سردی کی حالت میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ذرا سی ٹھنڈ برداشت نہیں کرنا چاہتے اور فوری تیمم کر لیتے ہیں۔ حالانکہ تیمم ایک رخصت ہے، اور رخصت اسی وقت استعمال کی جاتی ہے جب واقعی مجبوری ہو۔ اگر گرم پانی کا انتظام موجود ہے، گیزر ہے، ہیٹر ہے، پانی گرم کیا جا سکتا ہے، تو پھر سردی ہرگز تیمم کا سبب نہیں بنتی۔ صحابہ کرام شدید ترین موسموں میں بھی وضو کرتے تھے، قربانی دیتے تھے، جہاد کرتے تھے، کبھی معمولی تکلیف کی بنیاد پر عبادات نہیں چھوڑتے تھے۔ اب یہاں ایک دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کسی کو سردی کی وجہ سے وضو میں تکلیف ہوتی ہے تو کیا اسے وضو میں کچھ حصہ دھونا چھوڑ کر مسح کی اجازت ہے؟ دیکھیں، چہرہ اور ہاتھ دھونا اور پاؤں دھونا فرض ہے، ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ البتہ اگر کسی عضو پر پٹی بندھی ہو، زخم ہو، یا پانی لگنے سے مزید بیماری کا خطرہ ہو تو وہاں مسح کرنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے پاؤں پر موزے ہوں اور موزوں پر مسح کی شرائط پوری ہوں تو اس سردی میں موزوں پر مسح کرنا بہت آسان طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کی اجازت ایک بڑی آسانی کے طور پر دی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اگر ٹھنڈا پانی دستیاب ہے مگر گرم کرنے کا کوئی انتظام نہیں اور موسم بہت سخت ہے تو کیا پھر تیمم جائز ہے؟ جی ہاں، ایسی حالت میں اگر انسان واقعی پانی استعمال نہیں کر سکتا اور نہ ہی گرم کر سکتا ہے تو تیمم بالکل جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ نقصان کا غالب گمان ہو، محض وہم نہ ہو۔ فقہا لکھتے ہیں، اگر ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں
یا پانی جسم کو نقصان پہنچانے والا ہو، یا بخار، نمونیا یا کسی بیماری کا شدید خطرہ ہو تو پانی کے استعمال کا حکم ختم ہو جاتا ہے اور تیمم جائز ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تیمم صرف اس وقت تک ہے جب تک عذر موجود ہے۔ جیسے ہی سردی کم ہو جائے یا گرم پانی کا انتظام ہو جائے یا صحت بحال ہو جائے، تیمم کی اجازت ختم ہو جاتی ہے اور وضو لازم ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلطی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں سردی ہے تیمم کر لیتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ساتھ ہی حکم دینے والا بھی ہے۔ عبادت میں آسانی ہے مگر لاپرواہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر واقعی بندہ مجبور ہے تو تیمم عبادت میں کمی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا آسان راستہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص محض سہولت کی خاطر وضو چھوڑ کر تیمم کرے تو یہ عمل قابل مواخذہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے؟ تیمم کا طریقہ بہت آسان ہے۔ صاف مٹی یا دیوار پر دونوں ہاتھ ماریں، چہرے پر مسح کریں، پھر دوبارہ ہاتھ ماریں اور دونوں ہاتھوں کا مسح کریں۔ کونی تک نہیں، صرف ہاتھ تک، یہی کافی ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے ایک عظیم سہولت ہے۔ میرے پیارے بھائیو، شریعت کا مقصد لوگوں کو تنگ کرنا نہیں بلکہ پاکیزگی کے ذریعے ان کو قرب الہی تک پہنچانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سردی میں بھی اللہ نے دونوں راستے رکھے۔ اگر پانی نقصان نہ دے تو وضو لازم، اور اگر پانی نقصان دے تو تیمم جائز۔ یہ دین کی خوبصورتی ہے۔ آئیں اس مسئلے کا خلاصہ سمجھ لیں۔ اگر پانی موجود ہو، گرم کیا جا سکتا ہو، نقصان کا اندیشہ نہ ہو تو وضو فرض ہے۔ اگر ٹھنڈا پانی اتنا شدید ہو کہ صحت خراب ہونے کا قوی امکان ہو، تیمم جائز ہے۔ اگر پانی موجود ہے مگر استعمال سے بیماری بڑھ سکتی ہے تو تیمم جائز ہے۔ اگر پانی نہیں ہے یا دستیاب نہیں ہے تو تیمم جائز ہے۔ اگر محض سردی لگتی ہے مگر نقصان نہیں، تیمم جائز نہیں۔ آخر میں مسلمانوں کے ایک بہت اہم نصیحت: دین میں سختی نہیں مگر لاپرواہی بھی نہیں۔ عبادت میں سہولت ہے مگر ساتھ احتیاط بھی ہے۔ اگر آپ پر وضو مشکل ہو یا جسم میں درد ہو یا بیماری ہو تو اللہ نے آپ کے لیے آسان راستہ رکھا ہے، لیکن اگر استطاعت ہو تو پھر نماز کو مکمل طریقے سے ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ یاد رکھیں، ایک ایک عمل کا حساب ہونا ہے۔ وضو میں ٹھنڈ برداشت کرنے پر جو ثواب ملتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سخت سردی میں وضو کرنا ایمان کی علامت ہے۔ اس لیے اگر ممکن ہو تو پانی ضرور استعمال کریں، اور اگر واقعی مجبوری ہو تو تیمم کریں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ آخر میں دعا ہے: اے اللہ، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، عبادات میں آسانی عطا فرما، اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔